السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین گرامی، شہر مدراس سے پرشوا کم سے ایک صاحب نے یہ مسئلہ دریافت فرمایا ہے کہ کیا مرحومین کی طرف سے جو قربانی دی جاتی ہے اس کا ثواب مرحومین کو پہنچتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مدد و استعانت طلب کرتے ہوئے اس مسئلے کی تحقیق آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے، اہل سنت والجماعت کا ایک اصول سمجھ لیجئے، ہر نیکی چاہے وہ نماز، روزے، حج و صدقات، استغفار کی شکل میں انجام دی جائے، اس کا ثواب مرحومین کو بھیجا جا سکتا ہے۔ چونکہ قربانی بھی ایک بہت عظیم الشان نیکی ہے، اور اس کا بھی ثواب اگر ہم چاہیں تو مرحوم کو بھیج سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اسے پہنچا بھی دیتا ہے۔ چنانچہ حنفی مذہب کی مشہور کتابیں بدائع الصنائع، فتاوی شامی، فتاوی عالمگیری، فتاوی قاضی خاں میں یہ مسئلہ منقول ہے کہ مرحومین کی طرف سے قربانی دی جا سکتی ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے اس کا ثواب بھی پہنچتا ہے۔ یہی فتویٰ دارالعلوم دیوبند اور بنوری ٹاؤن کراچی کا بھی ہے۔ اور سامعین کرام، یہ کوئی احناف کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ اہل سنت والجماعت کا اجماعی مسئلہ ہے۔ اسی لیے حنبلی مسلک کے بہت ہی بڑے امام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اس باب میں تحریر فرماتے ہیں کہ جس طرح میت کی طرف سے حج و صدقہ کرنا جائز ہے، اسی طرح سے قربانی کرنا بھی درست ہے۔ حنبلی مسلک کے دوسرے مشہور عالم دین جو سعودی عرب کے ہیں، علامہ عبدالعزیز بن باز فرماتے ہیں کہ جہاں تک میت کی طرف سے قربانی کا سوال ہے تو اگر میت نے اپنے مال کے تہائی حصے میں سے اس کی وصیت کر رکھی ہو یا کوئی مال وغیرہ وقف کر دیا ہو تو اس کے ذمہ دار پر اسے پورا کرنا واجب ہے، اور اگر میت نے نہ تو کوئی وقف کیا ہو نہ ہی کوئی وصیت کی ہو، مگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اپنے ماں باپ یا ان دونوں کے علاوہ کسی کی طرف سے بھی قربانی کرے تو یہ بہت اچھی بات ہے، اور میت کی طرف سے یہ صدقہ معتبر ہوگا، یعنی یہ قربانی جائز اور درست ہوگی اور اس کا اجر و ثواب بھی ملے گا۔ اگر میت کے مال سے قربانی کریں تو پورا گوشت صدقہ کرنا ضروری ہے، اور کسی نے اگر اپنے مال سے قربانی کی ہے تو اس گوشت کا حکم عام قربانی کا ہوگا، یعنی ہر کوئی اسے کھا سکتا ہے۔ علماء اسلام کی یہ ساری تحقیقات جو آپ کی خدمت میں عرض کر دی گئی ہیں، اس کی دلیل احادیث مبارکہ میں موجود ہے۔ چنانچہ ترمذی، ابو داؤد، مسند احمد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ وہ ہر سال 2 میڑھے ذبح کیا کرتے تھے۔ کسی سائل کے جواب میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک میڑھا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور دوسرا اپنی طرف سے ذبح کرتا ہوں، اور فرمایا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ میں ان کی طرف سے قربانی کروں، لہذا میں ہمیشہ یہ قربانی کرتا رہوں گا۔ یہ بات ذہن نشین رہے کہ یہ قربانیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد دی جاتی تھیں۔ دوسری روایت مسلم شریف کی ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سینگوں والا میڑھا لانے کا حکم دیا جس کے ہاتھ، پاؤں، پیٹ اور آنکھیں سیاہ یعنی کالے رنگ کی ہوں۔ چنانچہ وہ آپ کے سامنے لایا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ، چھری لاؤ اور چھری کو پتھر پر تیز کرو۔ انہوں نے حکم کی تعمیل کی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھری پکڑی اور میڑھے کو ذبح کرنے کے لیے لٹا دیا اور فرمایا، اللہ کے نام کے ساتھ، اے اللہ، محمد، آل محمد اور امت محمد کی جانب سے اس قربانی کو قبول فرما۔ پھر آپ نے جانور ذبح کیا۔ اسی مضمون کی روایت مجمع الزوائد میں
حضرت جابر بن عبداللہ اور حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہما سے بھی منقول ہے، اور دیگر حدیث کی کتابوں میں بھی بہت سی روایتیں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ مسند احمد، ترمذی اور ابو داؤد میں روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی اور دعا کی کہ اے اللہ، یہ میری اور میری امت کے ان لوگوں کی طرف سے ہے جنہوں نے قربانی نہیں کی، یعنی جو قربانی کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے ان کی طرف سے میں یہ قربانی کر رہا ہوں۔ سامعین گرامی، جس طرح سے زندہ لوگ آپ کی امت ہیں اسی طرح سے مرحوم بھی آپ کی امت میں ہیں۔ معلوم ہوا کہ زندہ اور مرحوم دونوں کو اس کا اجر و ثواب پہنچتا ہے، اور سب سے بڑی دلیل تو یہ ہے کہ مسلم کی روایت میں آپ نے اپنی آل کا ذکر کیا، اور جہاں تک آل کا تعلق ہے تو سیدنا قاسم، سیدنا ابراہیم اور سیدنا طیب و طاہر، یا ان کا نام عبداللہ بھی تھا، یہ کوئی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان قربانی کے زمانوں میں موجود نہیں تھا۔ اسی طرح سے آپ کی بعض دختران بھی، مثلا حضرت رقیہ اور کلثوم بھی موجود نہیں تھیں۔ زینب کا انتقال کچھ دنوں کے بعد ہوا، مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانیاں ہمیشہ دیتے رہے، اور ہمیشہ اپنے آل کی طرف سے قربانیاں دیتے رہے، اور آپ کی آل میں آخر وقت میں سوائے سیدہ فاطمہ کے کوئی موجود نہیں تھی، سب کا انتقال ہو چکا تھا، مگر آپ نے ان لوگوں کی بھی قربانیاں دی ہیں۔ آل میں سب شامل ہیں، جو موجود تھے وہ بھی شامل ہیں، جو مرحوم ہیں وہ بھی شامل ہیں۔ ان ساری روایتوں کا لب لباب اور علماء کی تحقیق سے یہ خلاصہ نکلا کہ مرحومین کی طرف سے قربانی دی جا سکتی ہے، اور اس کا ثواب بھی اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے پہنچا دیتا ہے۔ اب کوئی اگر اپنے مرحومین کی طرف سے قربانی دیتا ہے تو بلا شبہ اس کا یہ عمل عند اللہ مقبول ہے، اور قربانی کا ثواب بھی مرحوم تک پہنچتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔